یہ دین کا کام چونکہ چل رہا ہے، تبلیغ کا کام، اس نے پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس کا کام کو پوری دنیا تک پہنچایا اور ہر کونے تک پہنچا دیا. اور یہ واحد میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ کے فضل سے ایسا کام ہے جس میں آج تک کوئی اس کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا کہ یہ کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کسی کو یہ مارتے ہیں یا مارنے کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ الٹا ہمارے اوپر تو لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ یا تم جہاد کی بات نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں یہ جہاد، یہ نفس کے خلاف جہاد جو ہے نا، پہلے اس کو کر لو. ہم تو بات ہی نفس کے خلاف جہاد کی کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو نہ کوئی امیر ہے، اس لیے تو ہمارا اگر دیکھیں تبلیغی جماعت میں کوئی امیر نہیں. یہ جو پیچھے تھوڑا مسئلہ بنا تھا تبلیغی جماعت میں، وہ بھی اسی بات میں بنا تھا کہ امیر نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی. ایک شورا ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے. امیر کا لفظ بھی ہٹا دیا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ساری امت ذمہ دار اور ہر کوئی ذمہ دار ہے. اس لیے امیر نہیں ہمارا کوئی. تو ہم تو بڑا نہ کسی سے کچھ لینا، نہ کسی کو کچھ کہنا، نہ کوئی اگر کوئی ہمارے تو کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری گال بھی آگے کر دیں کہ بھی دوسری مار لو. ہم کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ کسی کو ہاتھ اٹھانے پہ تیار کرتے ہیں کہ تو آگے بعد میں ایسا کری، لڑائی کری. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت ہی بانٹنے آئے تھے، ہم تو محبت ہی بانٹ رہے ہیں. ابھی جو سعودی عرب میں جو ہوا، سعودی عرب والے جو حضرات ہیں آل سعود، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب غلط فہمی تو ظاہر ہے، انسان غلط فہمی تو ہوتی ہے جب کسی تک غلط بات پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ ہر دنیا میں انبیاء کے بھی لوگ مخالف رہے ہیں. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خام خائی اپنی ذمہ داری بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی اس میں شر کی بات نکالنی ہے. تو وہ سعودی عرب تک یہ بات ان کے حکام کو بتاتے رہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ فلاں فلاں. تو ان کے کان بھر کے ان کو اس بات پہ تیار کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، اس پر پابندی لگا دو، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد بناتی ہے یہ جماعت. تو ہم تو خیر، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں بھی دل میں برا خیال نہ رکھو. تو آل سعود جو ہیں، ہم تو ان کے سچی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میں تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کر رہا، یہ میری ذاتی بات ہے. کیونکہ تبلیغی جماعت میں نہ کوئی اسپوکس مین ہے، نہ کوئی تبلیغی جماعت کا چینل ہے، نہ راوی کا کوئی چینل ہے، نہ کوئی ان کا اسپوکس مین ہے جو بتائے آگے. لوگ اپنی طبیعت سے اپنی بات کر رہے ہیں. میں بھی اپنے کیپیسٹی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خود آل سعود کا بڑا معتقد ہوں کہ جو انہوں نے حرم کی خدمت کر چھوڑی ہے، جو انہوں نے حرمین شریفین کو، خانہ کعبہ کو کیا سجا دیا، اللہ کے گھر کو کیا بنا دیا، اور اللہ کے نبی کے گھر کو کیا بنا دیا، ہم تو ان کا اسی بات کا دینا نہیں دے سکتے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر ان کو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے دور بھی کر دیں گے. کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں کوئی نیگیٹو سوچ ہے ہی نہیں. میں تو اکثر ٹی وی پہ جو یہاں نیٹ پہ بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں، تو میں سب لوگوں کو یہ درخواست کیا کرتا ہوں کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو سوچ ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تو وہ بھی ختم کر لو. خیر ہی بانٹو، خیر ہی پہنچاؤ. تو ہم تو خیر ہی بانٹ رہے ہیں، خیر پہنچا رہے ہیں. تو میری تو سعودی حکام سے بھی اس کے ذریعے درخواست ہے کہ آپ ہمیں چیک کر لیں، آپ ہماری جماعتوں کو چیک کر لیں، آ کے دیکھ لیں. یہاں کوئی کسی کے جو آپ وہاں پہ جن لوگوں نے وقت لگایا ان سے مل کے دیکھیں. کیا کسی جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے 30 سال کے قریب ہونے والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے فضل سے کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ بھی اس پہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرمائیں. آپ ہمارے بڑے ہیں، سعودی عرب والے ہمارے بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ان سے کام لیتا رہے گا. میری درخواست ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس پہ نظر ثانی فرمائے. جزاک اللہ خیر.